بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نوید یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پبلک اینڈ ممبرز۔ کل کے دل خراش حادثے کے بعد جتنی بھی سوشل سائٹس دیکھیں، ٹی وی چینل دیکھیں تو دل خراش واقعات کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ تو میں ایسی کوئی دل خراش رپورٹ تو آپ کو نہیں دینے والا، لیکن میں کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بہت دفعہ پی آئی اے کے ذریعے سفر کیا، کراچی تو ملتان، کراچی تو لاہور، فیصل آباد اور دیگر ایرو ایشیا یا شاہین ایئر لائن پر بھی سفر کیا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں وہ بھی دل خراش ہیں جو آپ کو بتانی میں سمجھتا ہوں ضروری تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ ملک کے تمام ادارے اس وقت کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں، بلکہ آج نہیں بن چکے، یہ پہلے سے ہی بن چکے ہیں۔ اس حکومت کا سے پہلے ہی کرپشن ہمارے تمام اداروں میں سرایت کر چکی ہے۔ تو ایسے موقع میں کیا ہوتا ہے، کرپشن جو ادارے، جو قومیں اپنے ملک کے اداروں کو ٹھیک کرتی ہیں، اپنے ملک کو ٹھیک کرتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ادارے ٹھیک تھے تو ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا، ہمارے ملک میں صنعتیں لگ رہی تھی، ہمارا پی آئی اے بنا، ہماری ریلوے بنی یا دیگر جتنے بھی ادارے بنے۔ ایک وقت تھا کہ یہ بن گئے جب ہم غریب تھے، لیکن جب ہم جدید دور میں جب خوشحالی کے دن دیکھنے کو ملنے تھے، جب ہم بدحالی اور پستی کی طرف چلے گئے۔ اس کی ایک وجہ میں جو مین وجہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر مجرموں کو سزا نہ ملنا، سزائیں نہیں ملتی، مجرم دن دہاڑے قتل کرتے ہیں، جیسا کہ سانحہ ساہیوال ہوا اور وہ ملزم چھوٹ گئے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے ملک بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کو، خواہ وہ وائٹ کالر ہوں یا وہ بندوق اٹھا کر جرم کرنے والا ہو، ان کو یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہم طاقتور ہیں تو ہم اپنے پیسے کے زور پر، اگر ہم سیاسی لوگ ہیں تو اپنی سیاست کے زور پر ہم اپنے آپ کو ان جنجال سے نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں اگر میں نے 100 روپیہ لوٹنا ہے تو 25 روپے خرچ کر کے میں نے اپنے آپ کو بچا لینا، مجھے 75 روپے کا تو فائدہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ 100 روپیہ لوٹنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح سے بہت بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی غریب آدمی کو قتل کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں یا تو اس کے والدین کو دیت دے دوں گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین دیت لے لیں گے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ تھانے میں انکوائری ہوگی تو جتنے پیسے میں پولیس کو دے سکوں گا اتنے پیسے وہ غریب آدمی تو دے نہیں سکے گا۔ اس کے بعد جب عدالتوں میں جائیں گے تو وہ ایک سینئر وکیل کی خدمات نہیں لے سکے گا، میں سینئر وکیل کی خدمات لے سکتا ہوں، میرا وکیل اچھی بحث کر کے مجھے وہاں سے بینیفٹ دلا دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا آپشن آتا ہے عدالت میں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لنک ہوا کہ مجھے سزا ہوتی ہوئی نظر آئی تو میں عدالت میں جا کر ایسے سوچ لڑا کر، ایسی سفارش لڑا کر اپنے پیسے کے بل بوتے پر، سیاست کے بل بوتے پر ججوں کے اوپر اتنا کوئی میں اثر ڈلوا لوں گا کہ میں وہاں سے بری ہو جاؤں گا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کرائم کرنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح سے میں نے جب بائی ایئر سفر کرتے تھے تو میں نے اس وقت ایک چیز دیکھی تھی جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس حادثے کے بعد، کہ جب میں کراچی سے بائی ایئر پی آئی اے کی فلائٹ لینے کے لیے پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ گیا تو پی آئی اے کے کاؤنٹر نے کہا کہ مجھے کہ ٹکٹ نہیں ہے۔ پی آئی اے کے کاؤنٹر سے کہا ٹکٹ نہیں ہے۔ جب میں نے کہا آج کا شام کا ٹکٹ چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا کل کا ٹکٹ چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ میں ساتھ ہی لگے ہوئے اگر شاہین ایئر کے کاؤنٹر پہ جاتا ہوں تو وہاں پر بیٹھی ہوئی گرل جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ کس وقت کا ٹکٹ چاہیے، میں کہتا ہوں مجھے آج کا چاہیے تو مجھے آج کا مل جاتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے کل کا ٹکٹ چاہیے تو مجھے کل کا مل جاتا ہے۔ بھائی گورنمنٹ کی جو پی آئی اے ایئر لائن ہے، ہر پاکستانی یا ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پی آئی اے کا ٹکٹ لے، ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے کہ پی آئی اے کا ٹکٹ لے۔ پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے، پی آئی اے کا ٹکٹ جو ہے وہ نایاب ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جب جہاز میں سفر کرو تو جہاز کے 25% سیٹ خالی ہوتی ہے، 25% سیٹیں خالی ہوتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سفر کیا تو میں نے جہاز میں 25% کم از کم سیٹیں خالی دیکھی ہیں۔ بھائی سیٹیں خالی ہیں، کاؤنٹر سے ٹکٹ نہیں مل رہا، وجہ کیا ہے؟ پرائیویٹ جہاز جس کے اندر جب بھی ہم سفر کرتے ہیں وہ فل ہوتا ہے، اس کی شاید ایک آدھ سیٹ خالی ہوتی ہے، ورنہ وہ جہاز فل ہوتا ہے۔ پرائیویٹ جہاز کے کاؤنٹر پہ ٹکٹ مل جاتا ہے کیونکہ پرائیویٹ جہاز کی جو ملازم بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تنخواہ ہی اس بات کی ملتی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے جہاز کو فل بھیجنا ہے۔ لیکن پی آئی اے کو جو کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی خواتین یا حضرات جو ہوتے ہیں وہ اوپر کسٹمر کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے اور نیچے ہی منہ کر کے بول دیتے ہیں جی ٹکٹ ہے ہی نہیں ہے، سیٹ ہے ہی نہیں ہے۔ اب سیٹ ہے ہی نہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ یہاں سے سیٹ اگر نہیں لے،
میں نے یہ تاثر لیا ہے اس واقعے کے بعد کہ جب ہم شاہین یا ایئر بلو کے جہاز میں جائیں تو وہاں پر سیٹیں فل ہوتی ہیں، جب پی آئی اے میں جائیں تو سیٹیں خالی ہوتی ہیں، لیکن کاؤنٹر پہ جائیں تو وہاں پرائیویٹ جہاز کے ٹکٹ مل جاتا ہے، سرکاری جہاز کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ہم اگر ریلوے اسٹیشن میں جائیں، اگر ملتان یا لاہور کے آپ 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سے کہیں سے آ کے آپ سفر کر کے اگر پہنچ جائیں ٹرین پر اسٹیشن پر کہ بھائی ہمیں آج 4 بجے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد کی آنے والی جو ٹرین ہے اس کی ہمیں ٹکٹ چاہیے، تو وہاں سے بھی یہ ملتا ہے جی ٹکٹ نہیں ہے، نہیں جی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن جب ٹرین میں بیٹھ جاؤ تو ساری ٹرینیں خالی ہوتی ہیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کون چیک کرے گا؟ یہ بڑے حالات خراب ہے اگر ہمارے ذمہ داران کو سزا نہ دی گئی تو۔ اب دیکھیں یہ جہاز کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے، اس جہاز کے ساتھ بھی حادثہ میرا 100% شک جاتا ہے جو سول ایوییشن کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ نہیں بک سکتے؟ وہ بھائی کون سے ادارے میں پاکستانی بک نہیں رہا؟ کہاں اپنی ماں بہن کی، میرے سے سننے لگے تھے ایسی غلط بات کرنے لگا ہوں، کہاں پر ہم لوگ اپنی دلالی نہیں کر رہے اپنے ملک کے اداروں کو، کہاں نہیں بیچ رہے؟ جب ہر جگہ بیچا جا رہا ہے تو ایسی سینسٹیو جگہ پر میں تو کہتا ہوں کہ اس پی آئی اے کو جو ہے نا وہ فوج کے حوالے کر دے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ادارہ بچا ہے پاک فوج، جہاں پر کم از کم اور کچھ نہیں تو ایسے حادثے ایسی سودے بازی نہیں ہوتی جہاں پر سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جائیں۔ اپنی فوج، ہماری فوج اپنے قوم کا سودا نہیں کرتی، خون کا سودا نہیں کرتی، وہ اپنا خون تو دے دیتی ہے ملک اور قوم کے لیے، لیکن کسی کا خون لیتی نہیں ہے۔ باقی آپ ان چور چکے لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر جو آپ سول ایوییشن میں، ٹیکنیکل میں، ہر ادارے میں آپ ان کو بھرتی کرتے ہیں، ان کی وفاداریاں بھائی اپنے سیاسی گروؤں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ سیاسی بنیاد پر پی آئی اے کے محکمے میں چلا جاتا ہے، ٹیکنیکل محکمے میں چلا جائے، اور اس آدمی کو کل کو اچھی جاب مل جائے اور اچھی تنخواہ ملنے لگ جائے، تو وہ اپنے سیاسی بوجھ کو خوش کرنے کے لیے وہاں کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دنیا ساری ہمارے تمام اداروں کو تباہ کرنے کے پیچھے لگی پڑی ہے، ہمارے پی آئی اے کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے پڑے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے تو ججمنٹ کیا ہے کہ ساتھ کاؤنٹر جب ایئرپورٹ پہ لگے ہوتے ہیں پی آئی اے کا اور ایئر بلو کا یا ساتھ میں شاہین ایئر کا، تو شاہین ایئر والے جو ہیں اگر وہ وہاں بیٹھی ہوئی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی گرلس کو کچھ 1000 روپے اگر دے دیں کہ یہ پیسے آپ لے لیں، اور وہاں آنے والے نوید یوسفی کو آپ کہیں جی آپ کے لیے ٹکٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صاف ظاہر ہے جو جہاز کے ٹکٹ لینے کے لیے گیا ہوا ہے اس کے پاس آپشن تو سیکنڈ آپشن تو ساتھ لگا ہوا پرائیویٹ جہاز کا کاؤنٹر ہوگا نا، تھرڈ آپشن اس کے پاس ٹرین ہوگا، یا فورتھ آپشن اس کے پاس جو ہے وہ بس کا ہوگا، لیکن وہ ساتھ والے کاؤنٹر کے پاس جا کر وہ اس جہاز کا ٹکٹ لیتا ہے، وہ جہاز بھرا ہوا جائے گا۔ اگر وہاں پر 1,00,000 روپے اس جہاز کو زیادہ بینیفٹ ہو گیا، اس کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی گرلز نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، تنخواہ تو اس کو پھر بھی ملنی ہے، بھلے وہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس کو 1,00,000 روپے اگر مل جائے جہاز کو زیادہ، اور پی آئی اے کو 1,00,000 روپے کا لاس ہو جائے، تو وہ پی آئی اے کی کاؤنٹر پہ اگر 10,000 20,000 روپیہ وہ ایک کاؤنٹر پہ دینا پڑ جائے ان کو، تو وہ ان کو مہنگا تو نہیں ہے، تو کون ہے اس کو چیک کرنے والا؟ وہ جو 10-15 ہزار روپے کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی خاتون لیتی ہے، اس کو اوپر سے بھی آرڈر ایسے ہی ملتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، جہاز جو ہے نا ہمارا 70-60% جانا چاہیے، اگر 100% بھرا ہوا جانے لگ گیا تو یہ پی آئی اے لاس سے باہر نکل جائے گی۔ جب پی آئی اے لاس سے باہر نکل جائے گی، جو سامراجی قوتیں ہیں، جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں، جو ایئر لائن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ناراض ہو جائیں گی، اور بلکہ وہ جو فنڈ دیتی ہیں وہ فنڈ بند کر دیں گی۔ لہٰذا پی آئی اے کے جہازوں کو خالی بھیجنا ہے، اور کسٹمر آئے تو اس کو کہنا جی ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایسی جو گیمیں ہوتی ہیں، ایسی سازشیں جو ملک کے اندر ہوتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کو پکڑنا ہے۔ میں ایسی سازشوں کو پکڑوانے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی، یہ پیغام آپ کو دیا۔ ایسی سازشیں اگر آپ دیکھیں نا، آپ کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر انکوائری ہوتی ہے، ایک بندہ جرم کر کے انکوائری کے دوران آپ رشوت دے کر اپنے آپ کو بے قصور قرار دے لیتا ہے، قتل کر کے پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، تو جو جب دوسرے محکموں میں ہو رہا ہے تو پی آئی اے میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا حکومت پاکستان کو، عمران خان صاحب کو میری اپیل ہے کہ عمران خان صاحب اس جو ہے نا سول ایوییشن کو اور اس کو غور سے چیک کرے، اور یہ جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے ان کو چیک کرے۔ انہوں نے ہمارے پی آئی اے کے لوگوں کو خرید رکھا ہے، اور یہ پہلے تو یہ صرف ٹکٹ بیچتے تھے، اب یہ جہاز بیچنے لگ گئے ہیں، جہازوں پہ سودے کرنے لگ گئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک دم 2 انجن تباہ ہو جائے؟ کیا پائلٹ کا انکوائریاں ہوں گی، انکوائریوں میں چیک کیا جائے گا پائلٹ نے کیا کہا، پائلٹ نے کیا کہا، پائلٹ نے کیوں کہا، پائلٹ نے کیسے دیکھا، پائلٹ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی پائلٹ اپنی جان دیتا ہے کیا؟
پائلٹ اپنی جان نہیں دیتا، پائلٹ حتی الوسع کوشش کرتا ہے خود کو بچانے کی، اپنے جہاز کو بچانے کی اور نیچے عوام کو بچانے کی۔ انکوائری کر کے پائلٹوں کو ذمہ دار قرار دے کر اس انکوائری کو ختم نہ کیا جائے۔ ہمارا آج حکومت سے مطالبہ ہے پاکستانی شہری کہ اس کی انکوائری کر کے دیکھا جائے کہ کیا ہوا تھا، کسی سابقہ انکوائری کوئی اٹھایا جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے۔ اور میں ہاتھ باندھ کر اپیل کرتا ہوں ججوں سے، پاکستان کی سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے فیصلے کر دے، جرموں کی سزا دے دے۔ یہ جو جرم کرتے ہیں ان کو سزا دے دیں۔ آپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، پورا ملک جام تھا، 18ویں ترمیم بیچ میں آڑے آ رہی تھی اور آپ نے ایک فیصلہ کیا، الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سکھ کا سانس ملا۔ قوم نے آپ کو سلام پیش کیا کہ ہاں سپریم کورٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے ہماری اپیل ہے کہ ایسے کیسوں کی آج خود سماعت کریں، اس کا سو موٹو ایکشن لیں اور اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈیمانڈ ہماری ایسی قوم ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی قوم، اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا ہے، نہ کہ ہم ان کی بھی خبریں دیکھ لیں، اس کی بھی خبریں دیکھ لیں، اس نے کیا کہا، کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ جھلس گئے، فیصل عیدی نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا۔ پاک فوج کو سلام ہے کہ جو وہاں پر پہنچے، جوان جنہوں نے ریسکیو کیا، اور ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وہاں پر لوگوں کی جیبیں کاٹی۔ رمضان کے اندر بھی، ماہ رمضان کے اندر جمعے کے دن بھی شرم اور حیا نہیں آئی کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جا کر خواتین کی بالیاں اتاری، جنہوں نے جا کر لوگوں کی جیبوں سے مال نچا۔ بھائی جیبوں سے مال تو نکالتے رہے ہو، ریسکیو تو پھر بھی ہماری پاک فوج نے آ کر کیا، جس کو ہم صبح سے لے کے شام تک گالیاں دیتے ہیں ان چند بھکاریوں کے کہنے پر جو باہر سے مال لیتے ہیں اور پاک فوج پر بھوکتے ہیں۔ دیکھا وہاں پر فوج کے جوان کس طرح بچوں کو، خواتین کو اٹھا کے گرمی میں اور روزے میں ریسکیو کر رہے ہیں۔ سلام ہے ان جوانوں کو، پاک فوج کو، رینجر کو سلام ہے، کراچی کے رینجر کے جوانوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی اس موسم کے اندر، ایسے حالات کے اندر ریسکیو کیا۔ میرا یہ پیغام تھا۔ ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، میں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور جو ہونا چاہیے، جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائے زندہ باد۔